سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سورہ انفال کا 7واں رکوع اور 10ویں پارے کا 3را رکوع۔ اذ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق، یعنی مدینہ شریف کے جو منافق تھے وہ کہتے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہتے تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ یہاں وہ مراد ہیں جو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ رہتے تھے جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک اور تردد باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو قلیل دیکھا تو شک اور بڑھا اور مرتد ہو گئے اور کہنے لگے، غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں کہ اتنی قلیل تعداد ہونے کے صرف 2 گھوڑے لے کر مقابلے کے لیے نکلے ہیں، 6 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر رکھے ہیں۔ تو یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دے اور اس کے فضل اور احسان پر مطمئن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کا حافظ اور ناصر ہے۔ اے مسلمان کہ دین نے انہیں دھوکے میں نہیں ڈالا، 8 تلواریں لے کر 1000 کے لشکر سے مقابلے کے لیے ایسے ہی کھڑے نہیں ہو گئے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، یعنی وہ وقت جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، اس وقت کافروں کی بے بسی اگر تم دیکھو، یضربون وجوہہم وادبارہم، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر لوہے کے ہتھوڑے جو آگ میں لال کیے ہوئے ہیں، اور ان سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ پڑتی ہے اور سوزش ہوتی ہے۔ ان سے مار کر فرشتے کافروں سے کہتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو آگ کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبتیں اور عذاب بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے کفر کیا اور گناہ کیے یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بغیر جرم کے عذاب نہیں کرتا، اور کافر پر عذاب کرنا یہ عدل و انصاف ہے۔ جس نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری، واقعی اس نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ اس قلیل زندگی میں وہ عیش و عشرت کر لے، لیکن مرنا ضرور ہے، اور جب انسان کو موت آئے گی تو زندگی چاہے 60 برس وہ زندہ رہے یا 100 برس زندہ رہے، دنیا اس کے لیے 1 سیکنڈ جیسی ہوگی۔ جب موت آئے گی تو وہ خیال کرے گا میں دنیا میں کیا رہا، کچھ بھی نہیں رہا، اور سارے مزے انسان بھول جاتا ہے موت کے ایک جھٹکے کو دیکھ کر۔ جن مزوں کے لیے انسان گناہ کرتا ہے یا کافر کفر اختیار کرتے ہیں، یہ سب مزے عارضی ہیں، تھوڑی دیر لذت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لذتیں ختم ہو جاتی ہیں،
گناہ نامہ اعمال میں باقی رہتے ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور، یعنی ان کافروں کی عادت کفر میں اور سرکشی میں فرعونی اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے۔ تو جس طرح وہ ہلاک کیے گئے، یہ بھی میدان بدر میں غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیے گئے اور قید میں مبتلا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین جان کر ان کی تکذیب کی، یعنی فرعونیوں کو یہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جان پہچان کر تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس جملے پر بار بار غور کرنا چاہیے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نہ بدل جائیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس نعمت کو نہیں بدلتا، انعمها علی قوم، جو اس نے اس قوم پر انعام فرمائی ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، یعنی جب تک ان کا حال زیادہ بدتر نہ ہو جائے۔ کافر گناہگار ہوتے ہیں، سیاکار ہوتے ہیں، پھر بھی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن پھر وہ گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ کافر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، عورتیں یہی کام رات میں کرتی ہیں، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے، قتل و غارت گری کرتے، زنا کرتے اور بہت سارے بے حیائی کے کام کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دی، امن دیا، جہاں جاتے ان کی عزت ہوتی کہ یہ اہل مکہ ہیں، اہل حرم ہیں، اور اللہ نے اپنا حبیب ان کے پاس بھیج دیا۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں پر شکر تو نہ کیا، بلکہ یہ سرکشی کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا، انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، لوگوں کو دین کی راہ سے وہ روکنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قحط سالی مسلط کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حال کو برائی کی طرف لے جانے کے بجائے اچھائی کی طرف لے جائیں۔ اگر ہم برائی کی طرف لے جائیں گے تو جن نعمتوں کو ہم پا چکے ہیں ان سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر اچھائی کی طرف لے جائیں گے تو ان نعمتوں میں بھی دوام ہوگا اور بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم،
جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور طریقہ. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا. ایسے ہی یہ کفار قریش ہیں جن کے سرداروں کو بدر میں ہلاک کیا گیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک سارے جانوروں میں بدتر جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیں، کافروں کو سارے جانوروں سے بدتر اور شریر اور ذلیل جانور کہا گیا. تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں ہم کیوں کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہی کہا گیا. اگر آج ہم یہ کہیں کہ کافر جانوروں سے بدتر ہیں تو لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں. تو قرآن مجید فرقان حمید تو اخلاق سکھاتا ہے. تو قرآن نے ان کو بدترین جانور کہا کہ جانوروں سے بدتر ہیں. اور واقعی جانور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں. وہ حضور پر ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، واقعی وہ بدترین جانور ہیں. الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے لیے نازل ہوئیں، جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے. انہوں نے عہد توڑ دیا. اور مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو بنی قریظہ کے یہودیوں نے ہتھیاروں سے کافروں کی مدد کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے، ہم سے قصور ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیں. پھر دوبارہ عہد کیا، اس کو بھی توڑا. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جانوروں سے بدتر بتایا، کیونکہ کفار سب جانوروں سے بدتر ہیں. باوجود کفر کے عہد شکن بھی ہوں تو اور بھی خراب. یعنی ایک تو بنی قریظہ کے یہودی کافر ہیں اور ہر کافر جانور سے بدتر ہے. پھر کافر ہونے کے ساتھ ساتھ عہد کو بھی توڑے تو اور بھی زیادہ بدتر ہوا. الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. عہد شکنی کے خراب نتیجے سے بھی نہیں ڈرتے اور نہ اس سے شرماتے ہیں. باوجود اس کے کہ عہد شکنی، عہد کو توڑ دینا، ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، کیونکہ عہد کو توڑنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے. جب ان کی بے غیرتی اس درجے پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں. تفسیر خزائن العرفان میں آپ لکھتے ہیں، جب ان کی بے غیرتی یعنی جب کافروں کی بے غیرتی اس درجے پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا. واقعی یہ انداز حق ہے اور اسی طرح مسلمانوں کا انداز ہونا چاہیے. افسوس آج قرآن و حدیث سے ہٹ کر لوگ پتہ نہیں کون سی تہذیب مسلمانوں کو سکھاتے ہیں
کہ کافروں سے بھی نرم بات کی جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے نرم بات کیسے کی جائے؟ قرآن نے بھی ان سے سختی سے کلام فرمایا اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے. یہاں پہ فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے نہیں. یعنی ایک تو اللہ سے نہیں ڈرتے، دوسرا یہ نہیں ڈرتے کہ عہد جب توڑیں گے تو اس کا نتیجہ بہت خراب ہوگا. ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ذلیل ہو جاتا ہے اور بے اعتبار ہو جاتا ہے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ. یعنی ان پر ایسا حملہ کرو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی ڈر جائیں اور وہ بھی تم سے خائف ہوں. ان کی ہمتیں توڑ دو، ان کی جماعتیں منتشر کر دو. لعلہم یذکرون، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو اور وہ نصیحت حاصل کریں. مطلب پیارے بھائیوں، یہاں یہودیوں کے عہد شکنی کا ذکر ہے. آج مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے کہ آج کا مسلمان وعدے کی پابندی نہیں کرتا، معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے، کاروبار کر کے سودا کر کے پھر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ آج دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بے اعتبار ہو گئے. جب ایسے شخص کا کاروبار میں اعتبار ہی ختم ہو گیا تو پھر ہر طرف اسے نقصان ہی نقصان ہے. پھر ہمارے لوگ کافروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ کاروباری طور پر وہ اس طرح وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. بھائی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں اور خود عہد کی پابندی کریں، وعدے کی پابندی کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ کرو، دغا کا اندیشہ کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر. یعنی ایسے آثار، ایسے قرینے پائے جائیں جن سے ثابت ہو کہ وہ عہد شکنی کریں گے، خیانت کریں گے، غدر کریں گے اور عہد پر قائم نہ رہیں گے، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر. انہیں اس عہد کی مخالفت کرنے سے پہلے آگاہ کر دو کہ تمہاری بد عہدی کے قرائن پائے گئے ہیں، لہذا وہ عہد اب قابل اعتبار نہیں رہا، لہذا اس عہد کی پابندی نہ کی جائے گی. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. جو خیانت کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے. سورہ انفال کا 7واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے. اللہ اللہ